ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے، یا اللہ عیاش بن ربیعہ، سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، یا اللہ بے بس مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ سخت کر، یا اللہ ان پر ایسی خشک سالی ان پہ نازل فرما جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر نازل کی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاکراہ میں یہ حدیث نقل کی۔ اکراہ کہتے ہیں مجبور کرنا، کہ کسی کو مجبور کر دیا جائے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، کہ کوئی بندہ گن لے کے کھڑا ہے کہ بھائی کلمہ کفر کہہ ورنہ میں گولی مار دوں گا، تو اگر وہ بندہ ڈٹ جاتا ہے، نہیں کہتا، مارا جاتا ہے، پھر بھی شہید ہے۔ اور اگر زبان سے کہہ دیتا ہے، دل سے تو وہ نہیں کہتا، لیکن ان کے ڈر سے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے وقتی بچاؤ کے لیے، تو شرعی طور پر اس کی بھی گنجائش ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی اجازت عطا فرمائی، ولیکن من کریہ بالکفر، کہ جس کو کفر پر مجبور کر دیا گیا، دل سے وہ مسلمان ہے تو وہ مومن ہی رہے گا، اس لیے کہ ایمان دل کا فعل ہے، زبان کا نہیں ہے۔ زبان سے تو عوام کے لیے اقرار کیا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اللہ کے لیے تو دل کا فعل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کا واقعہ ساتھ بیان کیا کہ کچھ مسلمان جن کو مکہ والوں نے مجبور کیا ہوا تھا، مکہ میں پھر دو طرح کے مسلمان تھے، ایک وہ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنا ایمان کفار کے ڈر سے ظاہر نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا لیکن کفار ان پہ ظلم کرتے تھے، ان کو مدینہ نہیں آنے دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ نماز میں رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، صحابہ آمین کہتے تھے، نام لے کر دعا کرتے، یا اللہ ان کمزور مسلمانوں کی مدد فرما، اور پھر اجتماعی دعا کرتے، یا اللہ جتنے بھی بے بس مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، اور مکہ والوں کے لیے، قبیلہ مضر کے لیے بد دعا کرتے کہ یا اللہ ان پہ قحط سالی نازل کر، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی قوم پر قحط آیا تھا۔ تو احادیث میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ والوں کے لیے، ان قبائل کے لیے قحط سالی پیدا کر دی، کھانے کو نہیں ملتا تھا، جانور ختم ہو گئے، گھاس سبزہ بھی ختم ہو گیا، اور جسم میں اتنی کمزوری آ گئی کہ مکہ والوں کو نظر نہیں آتا تھا، نظریں ان کی کمزوری کی وجہ سے کمزور ہو گئیں، آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھندلا پن، دھواں دھواں نظر آتا۔ پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ہے، تو ابو سفیان پھر وہاں سے مدینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کا اور رحم کا واسطہ دیا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، قوم کے لیے آپ مہربان ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کی قوم کی یہ حالت ہو گئی، ہمیں معافی دے دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ان سے قحط سالی دور ہوئی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ مسلمان تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا خاندان بھی مکہ میں تھا، یہ غزوہ بدر میں مسلمان ہو گئے تھے، قیدی بنے تو مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ مدینہ نہیں آنا، اور ساتھ منع کر دیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا کہ تو مسلمان ہو گیا، بلکہ تو مکہ واپس جا اور وہاں چھپ کر عبادت کرنا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور مکہ سے ہمیں رپورٹیں دینا۔ تو یہ پھر 8 سال تک، 6 سال تک، سن 2 ہجری میں قیدی بن کر مسلمان ہوئے، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ تو یہ 6 سال تک وہاں مسلمانوں کے خلاف جو سازش ہوتی یا جو واقعہ ہوتا تو پھر وہاں سے قاصد بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیتے تھے۔ جب مکہ فتح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر جا رہے تھے تو اس وقت یہ بمائے خاندان مدینہ آ رہے تھے، تو راستے میں ملاقات ہوئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بچوں اور عورتوں کو مدینہ بھیجا اور ان کو پھر اپنے ساتھ واپس مکہ لے گئے۔ یہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے نہیں تھے، راستے میں ملاقات ہوئی، پھر اسی لشکر کے ساتھ دوبارہ حملے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو کمزور مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایمان کا اظہار چھپا رکھا تھا یا ایمان کا اظہار کیا ہوا تھا، تکلیف برداشت کرتے تھے، تو ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔